بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمده ونصلي على رسوله الكريم اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لي صدری ویسر لي امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی۔ تمام تعریفیں اللہ رب العزت کے لیے ہیں کہ جس نے ہمیں ایمان اور دین اسلام جیسی عظیم نعمتیں عطا کی ہیں اور پھر اپنی شریعت کو نازل فرمایا اور ہمیں اس دنیا کی زندگی گزارنے کا سلیقہ بھی سکھایا اور آخرت کی تعمیر کے تمام طریقے بھی سکھائے۔ اللہ رب العزت کی بے شمار نعمتیں ہیں جن سے ہم ہر وقت لطف اندوز ہو رہے ہیں، اور اگر ہم ان نعمتوں کا کو شمار کرنا چاہیں، گننا چاہیں تو ہم گن نہیں سکتے۔ اللہ رب العزت کی نعمتوں میں سے اور اس کے احسانات میں سے ایک احسان یہ بھی ہے کہ اللہ رب العزت نے اپنے فضل سے ہمیں ایسے نیک عمل کرنے کی ترغیب دی ہے کہ جو کرنے میں بہت آسان ہیں، لیکن اگر ہم ان کو کر لیتے ہیں تو ان کا اجر بہت زیادہ ہے۔ ہمارا آج کا جو لیسن ہے وہ اسی حوالے سے ہے کہ جن کے لیے جنت واجب ہو جاتی ہے، یعنی ہماری شریعت کی روشنی میں قرآن اور حدیث کے مطالعے سے ہمیں چند ایسے نیک اعمال کا پتہ چلتا ہے کہ جن کے کرنے والوں کے لیے یہ خوشخبری رکھی گئی ہے۔ حالانکہ آپ دیکھیں گے کہ وہ کوئی بہت مشکل اعمال نہیں ہے، بہت آسانی کے ساتھ ان کو کیا جا سکتا ہے، اور اللہ تعالی ہمیں توفیق دے کہ ہم اس دنیا سے جانے سے پہلے یہ نیک اعمال کر کے جائیں اور اپنی آخرت کی تیاری کر کے جائیں۔ تو ان نیک اعمال کرنے پر اللہ تعالیٰ نے بہت بڑا اجر و ثواب رکھا ہے، اور وہ یہ کہ ایسے مسلمان کے لیے، ایسے صاحب ایمان کے لیے جنت واجب ہو جاتی ہے۔ یہ بہت بڑی خوشخبری ہے۔ ہم میں سے ہر کسی کی یقیناً یہ خواہش ہے کہ وہ آخرت کی زندگی میں بھی سلامتی کے ساتھ جنت میں داخل ہو جائے اور اللہ تعالیٰ کی بنائی ہوئی شاندار جنتوں کا مستحق ٹھہرے، اور ہر ایک کی یہ خواہش ہونی بھی چاہیے، اور اللہ تعالیٰ بھی یہی چاہتے ہیں کہ صاحب ایمان اپنی آخرت کی بھرپور انداز سے تعمیر کر سکے۔ تو آئیے آج کے اس سیشن میں دیکھتے ہیں کہ کتنے یہ نیک عمل ہیں۔ آپ میرے ساتھ کاؤنٹ کرتے چلے جائیں کتنے یہ نیک عمل ہیں اور کون کون سے ہیں کہ جن کے کرنے پر اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہمیں یہ عظیم خوشخبری سنائی گئی ہے۔ سب سے پہلے نمبر پر دیکھیے توحید پر زندگی گزارنا، یعنی اللہ رب العزت کے ساتھ پوری زندگی میں کبھی کسی کو شریک نہ ٹھہرایا جائے۔ اسی طرح سے وہ تمام اعمال کہ جن کے کرنے سے توحید کی نفی ہوتی ہے ان سے بھی اپنی زندگی میں بچا جائے۔ مثال کے طور پر کسی کاہن کے پاس جانا، کسی نجومی کے پاس جانا، کسی فال والے سے فال نکلوانا، یہ ساری چیزوں سے بچا جائے اور اللہ تعالیٰ کی توحید پر کاربند رہا جائے، تو یہ وہ پہلا عظیم نیک عمل ہے کہ جس کے لیے اللہ تعالیٰ کی طرف سے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے خوشخبری ہے کہ ایسے شخص کے لیے جنت واجب ہو جاتی ہے۔ ابی وائل کہتے ہیں کہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، دو خصلتیں ایسی ہیں جن کے بارے میں نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک کے بارے میں بات کی اور دوسری کے بارے میں نے خود سمجھ لیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس صاحب ایمان کا انتقال اس حالت میں ہوا کہ اس نے اپنی زندگی میں کبھی اللہ تعالیٰ کے ساتھ کسی کو شریک ٹھہرایا تھا یا وہ اللہ کے ساتھ کسی کو شریک ٹھہراتا تھا، اسے آگ میں ڈال دیا جائے گا۔ تو ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ میں اس سے نتیجہ یہ اخذ کرتا ہوں کہ جس کا انتقال اس حالت میں ہو کہ وہ اللہ کے ساتھ اس نے کبھی کسی کو شریک نہیں ٹھہرایا تھا، جنت میں ضرور جائے گا۔ تو یہ دو خصلتیں ہیں جن کو انہوں نے کہا کہ نوٹ کر لیجئے، اور آپ بھی جانتی ہیں اور ہم سب جانتے ہیں، قرآن کریم میں ایسی کئی آیات ہیں جس میں اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے کہ توحید پر کاربند رہنے والے اللہ تعالیٰ کی آخرت کی زندگی میں خاص عنایات کے مستحق ٹھہریں گے اور وہ جہنم سے بچا لیے جائیں گے۔ اور اسی طرح سے جو اپنی زندگی میں شرک کرتے رہے، اللہ تعالیٰ ہر گناہ کو معاف کر سکتا ہے لیکن وہ شرک کو معاف نہیں کرے گا۔ تو ان تمام جو آیات آتی ہیں قرآن کریم میں اور جو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی مختلف احادیث ہیں، ان کی تائید حضرت ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ والی اس حدیث سے ہوتی ہے۔ دوسرے نمبر پر دیکھیے جس نیک عمل کا ذکر کیا گیا ہے وہ ہے جو اللہ رب العزت سے راضی ہو گیا رب کے طور پر۔ من رضی باللہ ربن، جو اللہ رب العزت سے
راضی ہو گیا کہ میں راضی ہوں کہ اللہ تعالیٰ میرا رب ہے۔ ابو سعید الخدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یا ابا سعید، اے ابو سعید، من رضی باللہ ربن، جو اپنے رب سے راضی ہو گیا کہ اللہ اس کا رب ہے، اس بات پر راضی ہو گیا، وبالاسلام دینن، اور دین اسلام پر راضی ہو گیا، وبمحمد نبیا، اور جو راضی ہو گیا اس بات پر کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس کے نبی ہیں، وجبت لہ الجنہ، اس کے لیے جنت واجب ہو جاتی ہے۔ اور پھر ابو سعید کہتے ہیں کہ میں نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ بات سن کر تعجب کا اظہار کیا کہ یہ تو بڑا ہی آسان سا نیک عمل ہے، ہم سب اللہ تعالیٰ سے راضی ہیں اور ہم اپنے دین اسلام سے بھی راضی ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے اس کو ہمارے لیے چنا ہے، اور پھر ہم اس بات پر بھی راضی اور خوش ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے ہمارے پیغمبر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو بنایا ہے۔ تو ابو سعید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ میں نے اس بات پر تعجب کا اظہار کیا۔ جب میں نے اس بات پر تعجب کا اظہار کیا تو میں نے کہا، اے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ذرا اس بات کو دوبارہ دہرائیے گا۔ یعنی گویا انہیں یقین نہیں آ رہا تھا کہ اتنے آسان سے نیک عمل پر اتنی بڑی خوشخبری ہے۔ تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے دوبارہ اسی بات کو اسی طرح سے دہرایا، من رضی باللہ ربن، جو اپنے رب سے راضی ہو گیا رب کے طور پر اور دین اسلام پر راضی ہو گیا اور اس بات پر کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اس کے پیغمبر ہیں، تو اس کے لیے جنت واجب ہو جاتی ہے۔ ابو سعید الخدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ میں ابھی تعجب ہی کی حالت میں تھا کہ آپ نے یہ بات پھر دہرائی۔ پھر آپ نے مجھے مخاطب کرتے ہوئے کہا، اور ایک نیکی اور بھی ہے، اگر وہ کوئی نیکی کر لے تو اس کے نتیجے میں جنت میں اس کے 100 درجات بڑھا دیے جاتے ہیں، اور ہر ایک درجے سے دوسرے درجے کے درمیان کا جو رقبہ یا علاقہ ہے وہ اتنا ہے جتنا تمہارے زمین اور آسمان ملا کر ہے۔ تو میں نے پوچھا کہ وہ نیکی کیا ہے؟ وما ہی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم؟ قال، تو آپ نے فرمایا، الجہاد فی سبیل اللہ، الجہاد فی سبیل اللہ، اللہ کی راہ میں جہاد کرنا، اللہ کی راہ میں جہاد کرنا۔ تو گویا یہ جو نیکی ہے، رضی باللہ ربن، اللہ تعالیٰ کے رب ہونے پر راضی ہو جانا اور دین اسلام پر راضی ہو جانا اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر راضی ہو جانا، اس کے نتیجے میں جنت واجب ہو جاتی ہے اور جہاد فی سبیل اللہ کی وجہ سے درجات میں اضافہ ہوتا ہے۔ تو یہاں ہمیں یہ نوٹ کرنا چاہیے کہ کچھ نیکیاں ایسی ہیں کہ جن کے کرنے سے درجات بلند ہوتے ہیں، اور کچھ نیکیاں ایسی ہیں کہ جن کے کرنے سے جنت واجب ہو جاتی ہے۔ تیسرا نیک عمل جس کا ذکر ہمیں اپنی شریعت کے مطالعے میں ملتا ہے وہ ہے جس نے اپنے وضو کو اچھے طریقے سے کیا، وضو کرتے ہوئے بہت توجہ کے ساتھ، محبت اور شوق کے ساتھ اس کو کیا، اور ہر عضو تک وضو کا پانی اچھے طریقے سے پہنچایا۔ عقبہ ابن عامر کہتے ہیں کہ ہماری ڈیوٹی لگی ہوئی تھی کہ ہم نے کچھ اونٹوں کا خیال رکھنا ہے، اور میری باری آ گئی تو میں اونٹوں کو باہر چرانے کے لیے لے گیا۔ چراتے چراتے میرا گزر ایک جگہ سے ہوا تو میں نے دیکھا کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم وہاں پر کھڑے لوگوں سے کچھ بات چیت کر رہے ہیں۔ میں قریب ان کے چلا گیا اور میں نے آپ کی گفتگو میں سے اتنا حصہ سنا۔ آپ فرما رہے تھے، جو مسلمان بھی وضو کرتا ہے اور پھر اپنے وضو کو اچھے طریقے سے کرتا ہے، یعنی اس کے ہر عضو تک پانی کو اچھے طریقے سے پہنچنے دیتا ہے، پھر وہ کھڑا ہو کے 2 رکعت نماز ادا کرتا ہے جس میں اپنے دل اور دماغ اور چہرے کو اللہ کی طرف کر لیتا ہے، یعنی صرف آپ کا چہرہ ہی اللہ کی طرف ہونا کافی نہیں بلکہ دل اور دماغ یعنی پوری توجہ اور یکسوئی کے ساتھ اللہ کی طرف رخ کر لیتا ہے، الا وجبت لہ الجنۃ، ایسے شخص کے لیے جنت واجب ہو جاتی ہے۔ وضو کو اچھے طریقے سے کرنا اور پھر کھڑے ہو کر 2 رکعت نماز ادا کرنا۔ یہ 2 رکعت نماز کیا ہے؟ یہ تحیۃ الوضو ہے، یہ وضو کے لیے جو پڑھی جانے والی 2 رکعت ہیں، اور ان کو پوری توجہ کے ساتھ، اطمینان کے ساتھ، چہرہ بھی اللہ تعالیٰ کی طرف ہو، دل اور دماغ بھی اللہ تعالیٰ کی طرف ہو، اور اس دوران وہ اپنے آپ سے کوئی دنیا داری کی بات چیت نہ کرے۔ اپنے آپ سے دنیا داری کی، جیسے ہم نماز شروع کر لیتے ہیں جبکہ ہمارا ذہن کسی تقریب کی پلاننگ میں یا کچن میں الجھا ہوتا ہے، ایسا نہ ہو، یہ شرط ہے۔ تو ایسے شخص کے لیے خوشخبری ہے، الا وجبت لہ الجنۃ، ایسے شخص کے لیے جنت واجب ہوتی ہے۔ قال،
تو کہتے ہیں فقلتو، میں نے کہا، عقبہ ابن عامر کہتے ہیں کہ میں نے کہا، ما اجود ھذہ، کتنی پیاری بات ہے جو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں سکھائی ہے۔ فَإِذَا قَائِلٌ بَيْنَ يَدَيَّ يَقُولُ، تو میرے پاس ہی ایک شخص اچانک بولا اور کہنے لگا، الَّتِي قَبْلَهَا أَجْوَدُ، اس سے پہلے جو ایک بات سکھائی تھی وہ تو اس سے بھی زیادہ پیاری ہے۔ فَنَظَرْتُ، تو میں نے غور کیا، فَإِذَا عُمَرُ، تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے، یہ بات کرنے والے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے۔ قالا، کہتے ہیں، انی قد رأیتک جئت آنفا، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں مجھے لگتا ہے تم ابھی ابھی آئے ہو، یعنی تم نے پچھلی بات مس کر دی ہے اور یہ والی بات سنی ہے۔ اور پھر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں سکھایا، ما منکم من احد یتوضأ، تم میں سے جو کوئی بھی اپنے وضو کو اچھے طریقے سے کرتا ہے اور اس کا پانی تمام اعضاء تک پہنچنے دیتا ہے اور پھر کہتا ہے اشہد ان لا الہ الا اللہ وان محمدا عبد اللہ ورسولہ الا فتحت لہ ابواب الجنت الثمانیہ، ایسے شخص کے لیے جنت کے 8 دروازے کھول دیے جاتے ہیں جس دروازے سے چاہے داخل ہو جائے۔ تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان کی توجہ دلائی کہ بھائی آپ کے آنے سے پہلے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں ایک اور بہت پیاری اور خوبصورت بات سکھائی ہے جو کہ آپ کو نہیں پتہ چلی۔ اب یہاں پر علماء کرام کا اس حدیث کی تشریح میں یہ کہنا ہے کہ وضو کو اچھے طریقے سے پورے اطمینان اور چاہت کے ساتھ کرنا، اور آپ کو یاد ہے کہ ہم نے یہاں سیکھا تھا کہ ایک وضو کرنے کے 46 کے قریب جو اجر و ثواب ہیں، یعنی وضو کہنے کو ایک عبادت ہے لیکن اس کے اجر و ثواب کافی زیادہ ہیں۔ تو اچھے طریقے سے وضو کرنا اور وضو کے پانی کو تمام اعضاء تک پہنچنے دینا، اور اس کے بعد یہ ذکر کرنا، وہ ذکر کیا ہے؟ اشہد ان لا الہ الا اللہ وان محمدا عبد اللہ ورسولہ، یہ کہنے پر جنت کے 8 دروازے کھول دیے جاتے ہیں، اب جس دروازے سے چاہے وہ جنتی داخل ہو جائے۔ تو یہ ذکر کرنا اور اس طرح سے وضو کرنا انتہائی فضیلت والا عمل ہے۔ اور پھر اس کے بعد فرمایا کہ جو یہ بھی کہے، ایک اور حدیث میں آتا ہے کہ جو یہ بھی کہے اللہم اجعلنی من التوابین والمتطہرین، یعنی وضو کرنے کے بعد وہ ذکر کرے اور پھر یہ کہے اللہم اجعلنی من التوابین والمتطہرین، تو اس کے لیے جنت کے 8 دروازے کھول دیے جاتے ہیں، اب وہ جنت کے جس دروازے سے چاہے داخل ہو سکتا ہے۔ یہاں پر علماء کرام کا یہ کہنا ہے کہ اس صاحب ایمان نے توبہ اور طہارت کو اکٹھا کر لیا، 2 بڑی عبادتیں اکٹھی کر لیں، ایک ہے توبہ اور ایک ہے پاکیزگی یا طہارت جو کہ نصف ایمان ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ کا سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 222 میں اسی ترتیب سے ارشاد ہے ان اللہ یحب التوابین ویحب المتطہرین، بے شک اللہ تعالیٰ محبت رکھتا ہے توبہ کرنے والوں سے اور محبت رکھتا ہے طہارت اور پاکیزگی اختیار کرنے والوں سے۔ اور اس میں سیکرٹ کیا ہے؟ اس میں راز یہ ہے کہ توبہ کرنے سے باطن کے تمام گندگی اور جو ناپاکی ہے اس کی صفائی ہو جاتی ہے، کیونکہ گناہ جو ہیں وہ گندگی ہیں اور گناہ ناپاکی ہیں، اور گناہ اللہ تعالیٰ کی نافرمانیاں نحوست ہے اور بے برکتی ہے۔ تو جب صاحب ایمان توبہ کرتا ہے تو وہ اپنے باطن کو اللہ تعالیٰ کی نافرمانیوں کی وجہ سے جو آلودگی اس کے ساتھ لگ گئی تھی اور جو گندگی اور نجاست لگ گئی تھی، جو بے برکتی لگ گئی تھی، اس سے صاف کر لیتا ہے، اور وضو اس کے ظاہر کو صاف کرتا ہے۔ تو وضو ظاہر کی صفائی ہے اور توبہ باطن کی صفائی ہے، اور یہ جو ظاہر کی صفائی ہے یہ کس چیز سے ہوتی ہے؟ ان تمام ظاہری ناپاکیوں سے وضو اسے پاک کر دیتا ہے جو اسے اللہ تعالیٰ کا تقرب حاصل کرنے سے روک رہی تھی۔ اس کا مطلب ہے کہ یہ جو ظاہری ناپاکیاں ہیں یہ ہمیں اللہ تعالیٰ کا تقرب حاصل کرنے سے کو ہنڈر کرتی ہیں، اس میں رکاوٹ بنتی ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ کو صاف ستھرا اور پاکیزہ مسلمان اور صاحب ایمان زیادہ پسند ہے۔ آپ دیکھیے کہ کتنا صفائی کو ہمارے دین میں ایمفسائز کیا گیا ہے کہ ہمیں دن میں 5 دفعہ اپنے جسم کے ظاہری اعضاء کو بار بار دھونے کی تاکید کی گئی ہے، اور اس پر کتنا زیادہ اجر و ثواب رکھا گیا ہے تاکہ ہم شوق سے اپنی ظاہری صفائی کا بندوبست کرتے رہیں اور انتظام کرتے رہیں۔ تو آپ نوٹ کیجئے کہ سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 222 میں اللہ تعالیٰ نے یہی ترتیب رکھی ہے ان اللہ یحب التوابین ویحب المتطہرین،
اور نوٹ کیجئے کہ ایک دفعہ یحبو کہہ کے بھی بات ختم ہو سکتی تھی، ان اللہ یحب التوابین والمتطہرین، لیکن ایمفسائز کرنے کے لیے کہ یہ دو کوالٹیز اگر کسی کے اندر اکٹھی ہو جاتی ہیں تو ایسا شخص جنتی ہے کہ ایک تو وہ توبہ کرنے والا ہو اور دوسرے نمبر پر وہ اپنے وضو کو اور اپنی طہارت کا خاص خیال رکھنے والا ہو۔ تو یہ ہے وہ تیسرا نیک عمل کہ جس کے کرنے والے کے لیے جنت واجب ہو جاتی ہے۔ چوتھے نمبر پر دیکھیے وہ نیک عمل کے جس کے کرنے والے کے لیے جنت کی خوشخبری سنائی گئی ہے کہ اس کے لیے جنت واجب ہو جاتی ہے، اور اللہ تعالی ہم سب کو بھی توفیق عطا فرمائے کہ ہم یہ نیک عمل اپنی زندگی کا اور ڈیلی لائف سٹائل میں ان کو شامل کر لیں۔ جس نے فجر کی نماز پڑھی اور فجر کی نماز پڑھنے کے بعد طلوع آفتاب تک اپنے جائے نماز پر بیٹھا رہا اور اللہ تعالیٰ کے ذکر میں مصروف رہا یہاں تک کہ طلوع آفتاب یعنی سورج طلوع ہو جائے۔ سہل ابن معاذ اپنے والد سے روایت کرتے ہیں، کہتے ہیں کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، من صلی صلاۃ الفجر، جس نے فجر کی نماز پڑھی، ثم قعد یذکر اللہ، پھر وہیں بیٹھا رہا اور اللہ کا ذکر کرتا رہا، حتی تطلع الشمس، یہاں تک کہ سورج طلوع ہو گیا، وجبت لہ الجنہ، اس کے لیے جنت واجب ہو جاتی ہے۔ یہاں پر میں آپ سے یہ شیئر کر دوں کہ جب میں اس حدیث کے بارے میں تحقیق کر رہی تھی تو میں نے دیکھا کہ دو طرح کی احادیث ہیں۔ ایک حدیث ایسی ہے جیسے یہ جنرل ہے کہ جس کا مطلب ہے کہ آپ بھی بحیثیت خاتون کے اگر صبح اٹھتی ہیں اور فجر کی نماز پڑھ کے بعد میں اپنی جائے نماز پر بیٹھی ہوئی ہیں اور اللہ تعالیٰ کے ذکر میں مصروف رہتی ہیں یہاں تک کہ طلوع آفتاب آ جاتا ہے، اس کا وقت آ جاتا ہے، تو یہ بھی ایک حدیث ہے۔ ایک حدیث ہے کہ ایک حدیث کی کیٹیگری چند حدیث وہ ہے کہ جس میں ذکر کیا گیا جس نے مسجد میں جماعت کے ساتھ نماز پڑھی اور پھر وہ وہیں بیٹھا رہا اور طلوع آفتاب تک اللہ تعالیٰ کے ذکر میں مصروف رہا۔ تو گویا یہ دونوں خوشخبریاں موجود ہیں۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں تو خواتین مساجد میں جا کر فرض نمازوں کا اہتمام کیا کرتی تھی، لیکن چلے آج کی خواتین وہاں نہیں جاتی، اگر گھر میں بھی امید کی جاتی ہے اللہ تعالیٰ سے کہ ہم اس عادت کو اپنا لیں، یا کم از کم شروع میں ہم یہ پلان کر لیں کہ ہفتے میں 2 دن میں نے فجر کی نماز اس کیفیت سے پڑھنی ہے تاکہ مجھے آہستہ آہستہ اس کی عادت ہو کہ میں فجر کی نماز پڑھ کے اپنے جائے نماز پر بیٹھی رہوں گی اور طلوع آفتاب تک اللہ تعالیٰ کے ذکر میں مصروف رہوں گی۔ تو انشاءاللہ امید کی جاتی ہے کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہ ریوارڈ جو ہے وہ ضرور اس کو عطا کیا جائے گا اس صاحب ایمان کو۔ اب اس حوالے سے مزید علماء کرام کا یہ کہنا ہے کہ فجر کی نماز ادا کرنا اور اس کے بعد طلوع آفتاب تک اپنے مصلی پر بیٹھے رہنا اور ذکر میں مصروف رہنا انتہائی فضیلت والا عمل ہے۔ ایک اور حدیث میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جس شخص نے فجر کی نماز ادا کی اور اس کے بعد وہ اپنے مصلی پر بیٹھا اللہ تعالیٰ کے ذکر میں مصروف رہا یہاں تک کہ طلوع آفتاب کا وقت آ گیا، اور طلوع آفتاب کے بعد اس نے 2 رکعت مزید نفل کے ادا کیے تو اس کے لیے 1 حج اور عمرے کا ثواب ہے۔ تو اب ایک نیکی یہ ہے کہ آپ نے فجر کی نماز ادا کی اور آپ فارغ ہو گئے ہیں، مزید نیکیاں اور اجر کمانا چاہتے ہیں تو یہ کہ فجر کی نماز ادا کر کے جائے نماز پر بیٹھے رہیں اور 15 سے 20 یا 25 منٹ کا جو وقت ہے طلوع آفتاب تک کا نوٹ کر کے پلان کر لیجئے کہ یہ ہم نے ذکر میں گزارنا ہے، اور ذکر سے مراد قرآن کریم کی تلاوت بھی ہے، ذکر سے مراد آپ کے مسنون اذکار بھی ہیں، درود شریف پڑھتے رہیے، یا آپ حسبنا اللہ و نعم الوکیل یا جو بھی آپ لا الہ الا اللہ پڑھتے رہیں، وہ پڑھنے کے بعد آپ طلوع آفتاب کے بعد اٹھ جائیں تو یہ بھی نیکی ہے۔ اور ایک اگلا نیکی کا جو درجہ ہے جس میں بہت زیادہ اجر و ثواب ہے اور اس پر جنت واجب ہو جاتی ہے، یعنی آپ نے فجر کی نماز پڑھی اور بعد کے جو 15 سے 20 منٹ ہے وہ آپ ذکر اذکار میں اور قرآن کریم کی تلاوت میں لگے رہے یہاں تک کہ طلوع آفتاب کا وقت آ گیا، پھر آپ اپنے جائے نماز سے اٹھ جائیں تو اب جنت واجب ہے۔ اور اگر اس سے زیادہ ہمت اور وقت اجازت دیتا ہو تو طلوع آفتاب کے بعد 2 رکعت نفل بھی ادا کر لیجئے، اب آپ کے لیے حج اور عمرے کا ثواب بھی لکھ لیا جاتا ہے۔ اور حج اور عمرے کے ثواب کے لکھے جانے کا یہ قطعاً مطلب نہیں ہے کہ اب حج اور عمرہ آپ کے ذمے سے ساقط ہو گیا ہے، بلکہ اس کا مطلب یہ ہے کہ اتنا ہی ریوارڈ جتنا آپ کو حج اور عمرے پہ ملنا تھا اتنا ہی ریوارڈ اسی والیوم کے ساتھ آپ کو یہاں پر مل رہا ہے۔ تو یہ علماء کرام کا کہنا ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث سے اس چوتھے نیک عمل کا پتہ چلتا ہے
کہ جس نے فجر کی نماز پڑھی اور وہ بیٹھ کر اللہ رب العزت کا ذکر کرتا رہا یہاں تک کہ طلوع آفتاب کا وقت ہو گیا، وجبت لہ الجنہ، اس کے لیے جنت واجب ہو جاتی ہے۔ 5ویں نمبر پر دیکھیے وہ نیک عمل کہ جس کے کرنے والے کے لیے جنت کے واجب ہو جانے کی خوشخبری سنائی گئی ہے، وہ ہے سورۃ البقرہ کی آخری 2 آیات کی تلاوت کرنا، آمن الرسول سے لے کے۔ ابو امامہ سدی ابن عجلان الباہلی کہتے ہیں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، من قرأ خواتیم سورۃ البقرہ فی لیل او نہار، جس کسی نے سورۃ البقرہ کی آخری 2 آیات آمن الرسول سے لے کے جو آخری 2 یا 3 آیات ہیں ان کی اس کسی دن میں اور رات میں تلاوت کی اور پھر اس دن یا اس رات اس کا انتقال ہو گیا تو اللہ تعالیٰ ایسے شخص کے لیے جنت واجب کر دیتے ہیں۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ انہیں صبح کے وقت بھی پڑھ لینا چاہیے آمن الرسول سے لے کے آخر تک، اور شام کے وقت بھی، رات کے اذکار میں بھی یہ ہے جب آپ بستر پر جائیں تو ایک دفعہ پھر سورۃ البقرہ کی آخری 2 آیات کی تلاوت کر لیجئے، اور یہ بہت عظیم آیات ہیں۔ اللہ تعالیٰ کے عرش کے خزانوں میں سے ایک خزانہ ہے جو نکال کر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا کی گئی، اور ہر طرح کی گمراہی، ہر طرح کے شر، گھر میں آگ لگنا، مشکلات، مسائل، گھر والوں کی اگر آپس میں بنتی نہیں، ہر طرح کے مسائل کا اس میں حل ہے، حتیٰ کہ یہ اس لیے بھی کارگر ہے کہ تمام گھر والوں کو اللہ تعالیٰ ہدایت کے راستے پر رکھے، گمراہی سے بھی بچانے والی ہیں۔ تو ان 2 آیات کی تلاوت کرنے والے، چاہے اس نے دن کے وقت یہ پڑھ لی یا رات کے وقت پڑھ لی، اور جس دن میں پڑھی اگر اس کا دن کے وقت انتقال ہو گیا اور رات کے وقت اگر اس نے پڑھی اور رات کے وقت انتقال ہو گیا تو ایسے شخص کے لیے جنت واجب ہو جاتی ہے۔ نمبر 6 ہے چھٹا نیک عمل جس کے بارے میں ہمیں پتہ چلتا ہے، اور یہاں پر ایک پوائنٹ میں اور ایڈ کروں گی کہ یہ جو سورۃ البقرہ کی آخری 2 آیات ہیں ان کو پڑھنے سے ایمان کی تجدید ہوتی ہے، کیونکہ اس میں اللہ تعالیٰ پر ایمان، اللہ تعالیٰ کے فرشتوں پر ایمان، اللہ تعالیٰ کی کتابوں پر ایمان، اللہ تعالیٰ کے پیغمبروں پر ایمان۔ تو آپ یہ دیکھیے کہ گویا ہم ہر روز اپنے ایک کمٹمنٹ کو اللہ تعالیٰ کے ساتھ رینیو کرتے ہیں اور اپنے آپ کو ریفریش کرتے ہیں اور ریمائنڈ کراتے ہیں کہ یہ ہماری ذمہ داریاں ہیں اور یہ ہمارا ایمان ہے اور یہ ہمارا عقیدہ ہے۔ تو ایمان گرو ہی تب کرتا ہے جب اس کو رینیو کرتے رہیں، اس کو ریفریش کرتے رہیں۔ پھر اس کے بعد دیکھیے 6 نمبر پر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے ایک خاص دعا ہے جو ہر نماز کے بعد اگر کوئی شخص فرض نماز کے بعد مانگتا ہے تو اس کے لیے بھی ہمیں احادیث کے مطالعے سے پتہ چلتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے الفاظ ہیں وجبت لہ الجنۃ، اس کے لیے جنت واجب ہو جاتی ہے۔ اور وہ الفاظ کیا ہیں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں من قال دبر کل صلاۃ مکتوبۃ، جس نے ہر فرض نماز کے بعد یہ الفاظ کہے اللہم اعط محمدا الوسیلۃ، اے اللہ تعالیٰ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو وسیلہ عطا کیجئے، اللہم اجعل فی الصدیقین صحبتہ، اے اللہ تعالیٰ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو صدیقین کی صحبت عطا کیجئے، وفی العالمین درجتہ، اور اے اللہ تعالیٰ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو بہترین اعلیٰ ترین درجہ عطا کیجئے، وفی المقربین ذکرہ، اور مقربین میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر شامل کیجئے، فقد استوجب علی الشفاعۃ، تو ایسے شخص کا حق مجھ پر یہ بن جاتا ہے کہ میں قیامت والے دن اس کی ضرور سفارش کروں، ووجبت لہ الجنہ، اور جنت اس کے لیے واجب ہو جاتی ہے۔ ہر فرض نماز کے بعد حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے یہ دعا کرنے والے کے لیے خوشخبری ہے کہ اسے قیامت والے دن اس کے لیے 2 چیزیں واجب ہو گئیں، ایک تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سفارش واجب ہو گئی جو کہ بہت بڑی سفارش ہے اور بہت بڑا اعزاز ہے کسی مسلمان کے لیے، اور دوسرے نمبر پر اس کے لیے جنت واجب ہو گئی۔ پھر اسی طرح سے دیکھیے 7ویں نمبر پر جو نیک عمل ہے جس کا ذکر ہمیں احادیث میں ملتا ہے کہ اس کے کرنے والے کے لیے جنت واجب ہو جاتی ہے، وہ ہے جس کے انتقال کے موقع پر، کسی بھی صاحب ایمان کے انتقال کے موقع پر اگر لوگ اس کو اچھے الفاظ سے یاد کریں۔ ابو الاسود الدؤلی کہتے ہیں میں مدینہ میں آیا اور وہیں ٹھہر گیا، اور ان دنوں مدینہ میں مرض اور بیماری بہت پھیلی ہوئی تھی اور لوگ بہت تیزی کے ساتھ انتقال کر رہے تھے۔
میں حضرت عمر ابن الخطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس ایک محفل میں بیٹھ گیا، ہمارے سامنے سے ایک جنازہ گزرا اور سب لوگوں نے اس کے بارے میں بہت ہی اچھے الفاظ میں تعریفیں کرنا شروع کر دیں۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا وجبت، واجب ہو گئی۔ پھر ایک اور جنازہ گزرا، اس کے بارے میں بھی لوگوں نے بہت اچھے الفاظ میں بات چیت کی۔ آپ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا وجبت، واجب ہو گئی۔ پھر ایک اور جنازہ گزرا، اس کے بارے میں لوگوں کی کوئی تعریف کے والے الفاظ نہیں تھے، بلکہ اس کی بدتعریفی ہی کی اور اس کے شر کا ذکر کیا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا وجبت، واجب ہو گئی۔ ابو الاسود کہتے ہیں میں نے تعجب سے امیر المومنین سے سوال کیا یہ وجبت سے کیا مراد ہے؟ آپ نے پہلے جنازے پہ بھی کہا واجب ہو گئی، دوسرے جنازے پہ بھی جب لوگوں نے تعریف کی ان صاحب کی تو آپ نے کہا واجب ہو گئی، اور تیسرے جنازے پر لوگوں نے کہا یہ اچھا انسان نہیں تھا تو آپ نے فرمایا واجب ہو گئی۔ تو اس کا کیا مطلب ہے؟ انہوں نے جواب دیا میں نے وہی کہا جو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا ایما مسلم شہد لہ اربعۃ بخیر، کسی بھی مسلمان کے لیے 4 افراد اس کی نیکی کی گواہی دے دیں، ادخلہ اللہ الجنہ، اللہ تعالیٰ اسے جنت میں داخل کر دیتے ہیں۔ قلنا، ہم نے پوچھا، یعنی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ہم نے پوچھا وَثَلَاثَةٌ، اور اگر 3 گواہی دے دیں، آپ نے فرمایا وَثَلَاثَةٌ، اگر 3 بھی گواہی دے دیں۔ قلنا وَإِثْنَانِ، ہم نے کہا اور اگر 2 گواہی دے دیں۔ انسان ہے نا، لالچ رکھتے ہیں، اور صحابہ کرام تو نیکی کے لیے اور آخرت کے لیے بڑا لالچ رکھنے والے لوگ تھے۔ ہم نے کہا اور اگر 2 گواہی دے دیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وَاثْنَانِ، اور اگر 2 گواہی دے دیں۔ کہتے ہیں کہ پھر ہم جھجک گئے اور ہم نے ایک کے بارے میں نہیں پوچھا۔ اسی طرح سے ایک اور حدیث ہے، تقریباً اس کے بھی یہی الفاظ ہیں، بس اس میں اتنا اضافہ ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں من اثنیتم علیہ خیرا، جس کے انتقال پر تم اس کے خیر کی گواہی دے دو، وجبت لہ الجنہ، اس کے لیے جنت واجب ہو جاتی ہے، ومن اثنیتم علیہ شرا، اور جس کے برا ہونے کی تم گواہی دے دو، وجبت لہ النار، اس کے لیے جہنم واجب ہو جاتی ہے۔ انتم شہداء اللہ فی الارض، تم زمین میں اللہ تعالیٰ کے گواہ ہو، انتم شہداء اللہ فی الارض، تم زمین میں اللہ کے گواہ ہو۔ 3 دفعہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس فریز کو دہرایا۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اس حدیث سے کیا مراد ہے؟ ایک اور حدیث سے اس حدیث کو سمجھ لیتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں الملائکۃ شہداء اللہ فی السماء، اللہ تعالیٰ کے فرشتے آسمان میں اللہ تعالیٰ کے گواہ ہیں، وَأَنْتُمْ شُهَدَاءُ اللَّهِ فِي الْأَرْضِ، اور تم زمین میں اللہ تعالیٰ کے گواہ ہو۔ یعنی تم میں سے بعض دوسروں کے بارے میں ان کے اچھا ہونے یا برا ہونے کی گواہی دیتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے بعض صحابہ کی بعض کے لیے گواہی کے بارے میں یہ فرمایا کہ اس کے لیے جنت واجب ہو گئی۔ لہٰذا علماء کرام کا یہ کہنا ہے کہ ایک مطلب اس حدیث سے یہ نکالا جا سکتا ہے کہ یہ حدیث صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین سے ریلیٹڈ تھی، کہ ان میں سے کچھ نے کچھ کے بارے میں یہ گواہی دی۔ اور عموماً ہوتا یہ ہے کہ ہم انسان آپس میں مل جل کر رہ رہے ہوتے ہیں، ہم آپس میں ایک دوسرے سے لین دین بھی کر رہے ہوتے ہیں، ہم معاملات بھی کر رہے ہوتے ہیں، تو ان آپس میں مل جل کر رہنے والوں کو ایک دوسرے کے حالات زیادہ اچھے پتہ ہوتے ہیں۔ مثال کے طور پر اگر چند کولیگ کچھ جگہوں پر کام کر رہے ہیں تو ایک دوسرے کو بہت اچھی طرح جانتے ہیں، رشتہ دار آپس میں ایک دوسرے کو بہت اچھی طرح جانتے ہیں، آپس میں اٹھنے بیٹھنے والے ایک دوسرے کو بہت اچھی طرح جانتے ہیں۔ تو پہلا اس کے بارے میں قول یہ ہے کہ علماء کرام کا یہ کہنا ہے کہ غالباً اس حدیث کا تعلق صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین سے تھا۔ دوسرا قول یہ ہے کہ ایسا نہیں ہے، اس حدیث کے مطابق کوئی بھی نیک صاحب ایمان کسی دوسرے صاحب ایمان کے بارے میں جو گواہی دیتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کا ریگارڈ کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ بہت حیا والا ہے، اور اللہ تعالیٰ کو اپنا صاحب ایمان اور نیک بندہ بہت پسند ہے۔ اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کو جنت میں داخل کرنا چاہتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ اگر کوئی صاحب ایمان نیک انسان کسی دوسرے کے بارے میں اچھی گواہی یا اچھے الفاظ سے اس کے انتقال پر اس کو یاد کرتا ہے، مثال کے طور پر رشتہ داروں کو یاد کرتے ہیں، دوست احباب آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ اس کا ذکر اچھے الفاظ سے کرتے ہیں، ہمسایوں کا ذکر بڑے اچھے طریقے سے کرتے ہیں کہ ہاں بھائی بہت اچھا ہمسایہ تھا، اس میں کوئی شک نہیں ہے۔
یا یہ کہ والدین اولاد کا ذکر کرتے ہیں یا اولاد والدین کا ذکر کرتی ہے، بہن بھائی آپس میں ایک دوسرے کا اچھے الفاظ میں ذکر کرتے ہیں، تو 4 اچھے بندوں کا ذکر کرنا اس کے لیے جنت کو واجب کر دیتا ہے۔ اور یہ کوئی مشکل ٹارگٹ نہیں ہے، یہ ٹھیک ہے بحیثیت انسان کے ہمارے ذہن میں یہ بات آ سکتی ہے کہ بہت سارے لوگ ہم سے اختلاف بھی تو رکھتے ہیں، اور بہت سارے لوگوں کے ساتھ ہم اچھا سلوک بھی کریں تو وہ ہمیں شر پسند ہی سمجھتے ہیں، اور اگر وہ ایسی کوئی بات کر دیں تو کیا ہوگا؟ تو اس کا جواب علماء کرام کا کہنا ہے یہ ہے کہ اگر کسی نے کسی انسان کی تعریف کی ہے اور اس کی تعریف اس کے اعمال کے مطابق نہیں ہے تو ایسے شخص کے لیے یہ حدیث نہیں ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ کو بھی تو پتہ ہے نا کہ میرے اس بندے کے بارے میں، اب جیسے بعض اوقات ایسے لوگوں کے بارے میں بھی کہہ دیا جاتا ہے کہ وہ شہید ہیں، حالانکہ وہ شہادت کے درجے پر نہیں ہے۔ شہید کا درجہ ہونا تو اب زبردستی تو کوئی کسی کو ٹائٹل نہیں دے سکتا۔ تو علماء کرام کا یہ کہنا ہے کہ اگر تعریف کرنے والوں کی تعریف واقعی اس کے اعمال کے مطابق ہو تو پھر اللہ رب العزت اس کے لیے جنت واجب کر دیتے ہیں۔ اور اس کے لیے ہم مسلمانوں کو جو اپنے اندر ایک کوالٹی پیدا کرنی چاہیے وہ یہ ہے کہ ہم ہر لمحے اچھے اخلاق کے ساتھ دوسروں کے ساتھ برتاؤ کرنے کی کوشش کریں، تاکہ جب ہمارا اس دنیا سے انتقال ہو تو ہمیں اچھے الفاظ میں یاد کیا جائے۔ سپوز آپ کے 4 اسٹوڈنٹ آپ کے بارے میں اچھی بات کر دیتے ہیں، آپ کے 4 بچے آپ کے اچھی ماں ہونے، اچھا باپ ہونے یا اچھا والدین ہونے کی گواہی دے دیتے ہیں، وجبت لہ الجنہ، تو اب اس کے لیے جنت واجب ہو جاتی ہے۔ اکثریت علماء کی اس بات کی قائل ہیں کہ اس حدیث کا تعلق صاحب ایمان، نیک اور میچور ثقات افراد سے بھی ہے کہ جو اللہ تعالیٰ کے ہاں نیک لوگ ہوں گے، توحید پرست ہوں گے، اگر ان میں سے 4 بھی اس شخص کے بارے میں گواہی دے دیتے ہیں تو اللہ تعالیٰ ان کی گواہی کا ریگارڈ کرتے ہوئے اس کے لیے جنت کو واجب قرار دیتے ہیں۔ 8ویں نمبر پر دیکھیے جو نیک عمل ہمیں اپنی شریعت کے مطالعے سے پتہ چلتا ہے اور جس کے کرنے والے کے لیے جنت واجب ہو جاتی ہے، وہ ہے جس نے اپنی 5 فرض نمازوں کی حفاظت کی۔ حنظلہ الکاتب کہتے ہیں میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من حافظ علی الصلوات الخمس، جس نے اپنی 5 فرض نمازوں کی حفاظت کر لی، رکوعہن و سجودہن، ان کا رکوع اچھے طریقے سے کیا، یعنی خوب اچھی طرح سے سیدھے کھڑے ہو کے پھر رکوع میں جا کے جلد بازی میں آدھا رکوع نہیں کیا، سجدے اچھے طریقے سے کیے، ان کے اوقات کا خیال رکھا اور اس یقین کے ساتھ کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے حق حکم ہے، ایسے شخص کے لیے جنت واجب ہو جاتی ہے۔ اور ایک اور حدیث میں فرمایا کہ اس پر آگ جہنم کی حرام کر دی جاتی ہے۔ اور آپ جانتے ہیں آخری سپاروں میں سے ایک آیت ہے قرآن کریم کی کہ جب ان لوگوں کو جہنم میں ڈالا جائے گا تو مالک جو کہ جہنم کا داروغہ ہے ان سے پوچھے گا کہ کیا تم نے ایسی کیا غلطی کی کہ تم جہنم میں ڈالے گئے؟ انہوں نے کہا لم نک من المصلین، ہم نمازیں ادا نہیں کرتے تھے۔ تو اس سے مراد فرض نمازیں ہیں۔ تو فرض نمازوں کی حفاظت کرنا، ان کا رکوع، ان کے سجدے اور ان کے اوقات کا خاص دھیان رکھنا ایسے شخص کے لیے خوشخبری ہے کہ اس کے لیے جنت واجب ہو جاتی ہے اور جہنم کی آگ اس پر حرام ہو جاتی ہے۔ اس کے بعد دیکھیے 9ویں نمبر پر جو نیک عمل ہے جس نے سورۃ الاخلاص کی تلاوت کی، اور وہ حدیث آپ سب نے سن رکھی ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کرام نے آ کے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک شخص کا ذکر کیا کہ وہ اپنی ہر نماز میں سورۃ الاخلاص پہلے پڑھتا تھا اور پھر قرآن کریم کی کوئی اور آیات کی تلاوت کرتا تھا۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے حدیث کے مطابق جب آپ سے ذکر کیا گیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وجبت، واجب ہو گئی۔ فقلت له ماذا یا رسول اللہ، میں نے سوال کیا اللہ کے رسول کیا واجب ہو گیا؟ آپ نے فرمایا جنت، یعنی سورۃ الاخلاص سے محبت رکھنے والا اور سورۃ الاخلاص کی کثرت سے تلاوت کرنے والا۔ کیوں؟ کیونکہ اگین سورۃ الاخلاص توحید پر مشتمل ہے، تو اللہ تعالیٰ کی توحید کا اقرار کرتے رہنا، اس کو زندہ رکھنا، اس کو تازہ رکھنا، یہ ہمارے ظاہر اور باطن کی صفائی بھی ہے اور اس کے نتیجے میں جنت بھی واجب ہو جاتی ہے۔ اسی طرح سے دیکھیے 10واں نیک عمل جس کے کرنے والے کے لیے جنت کے واجب ہو جانے کی خوشخبری ہے، وہ یہ ہے کہ جس نے 40 دن تک اپنی فرض نمازوں کی حفاظت کی۔
کس طرح حفاظت کی؟ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ جس نے 5 نمازیں 40 دن اور 40 راتوں میں جماعت کے ساتھ پڑھی اور تکبیر اولا کو پایا، اس کے لیے جنت واجب ہو جاتی ہے۔ تو گویا یہ مسلمان مرد کے لیے ایک بہت بڑا انسینٹیو ہے کہ 40 دن تک اگر اس نے اپنی 5 نمازیں تکبیر اولا کے ساتھ جماعت کے ساتھ نماز جو ہے وہ مسجد میں ادا کی تو اس کے لیے جنت واجب ہو جاتی ہے۔ اور اب آج کل ہم خواتین اس حوالے سے سستی اور تساہل کا شکار ہیں، ورنہ صحابہ کرام اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں مسلمان خواتین کے پاس اتنا وقت ہوتا تھا کہ وہ بھی 5 وقت کی فرض نماز جا کے مساجد میں ادا کیا کرتی تھی، لیکن آج اب ہمیں یہ بات بہت مشکل لگتی ہے۔ 11ویں نمبر پر دیکھیے، جس کا انتقال روزے پر ہوا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، اور یہ عبد الرزاق جعفر ابن سلیمان سے روایت کرتے ہیں کہ ہمیں ابن جہادہ طلحہ الیامی نے کہا کہ ہم نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا کہ 3 لوگ ایسے ہیں کہ جن کا انتقال نیکی کی حالت میں ہو تو ان کے لیے جنت واجب ہو جاتی ہے۔ من صام شہر رمضان، جس نے رمضان کے روزے رکھے، فَإِذَا انْقَضَى الشَّهْرَ مَاتَ، اور جب رمضان کا مہینہ پورا ہو گیا تو اس کا انتقال ہو گیا، اس کے لیے جنت واجب ہو جاتی ہے۔ وَمَنْ خَرَجَ حَاجًا، اور جو اپنے گھر سے حج کی نیت سے نکلا، فَإِذَا قَدِمَ مِنْ حَجَّتِهِ، اور جب حج کر کے فارغ ہوا، ماتا تو انتقال کر گیا۔ وَمَنْ خَرَجَ مُعْتَمِرًا، اور جو گھر سے عمرے کی نیت سے نکلا، فَإِذَا قَدِمَ مِنْ عُمْرَتِهِ مَاتا، اور جب وہ عمرہ کر کے فارغ ہوا تو اس کا انتقال ہو گیا۔ تو یہ خوشخبری ہے ان 3 افراد کے لیے کہ جن کا انتقال یہ 3 نیکی کے کام کرنے کے فوراً بعد ہو جاتا ہے، ان کے لیے جنت واجب ہو جاتی ہے۔ 12ویں نمبر پر دیکھیے، مریض کی عیادت کرنا بہت ہی آسان عمل ہے، اور آج کل تو اللہ تعالیٰ ہم سب کو اپنی حفاظت میں رکھے، بیماری بہت پھیل چکی ہے، کینسر تو اب سر درد کی طرح نکل رہا ہے، اور یہ اللہ تعالیٰ کی سزاؤں میں سے ایک سزا ہے۔ جب کوئی قوم فحاشی اور بے حیائی کے راستے پر چل پڑتی ہے تو اللہ تعالیٰ اس قوم میں ایسی بیماریاں پھیلا دیتے ہیں جو جان لیوا ہوتی ہیں، مہلک ہوتی ہیں، اور جو اس سے پہلے ان کے باپ دادا کے زمانے میں نہیں تھیں۔ یہ حدیث کے الفاظ ہیں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے۔ تو 12واں نیک عمل جس کے کرنے والے کے لیے جنت واجب ہو جاتی ہے، جس نے کسی مریض کی عیادت کی۔ اور کس طرح کی اس کی کیفیت سمجھ لیجئے۔ ابو سعید الخدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ میں نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا، من وافق صیامہ یوم الجمعۃ، جس نے جمعے کے دن روزہ رکھنے کا جسے موقع ملا۔ یہ رمضان میں ممکن ہے، آگے پیچھے بھی ممکن ہے، لیکن اس کی شرط یہ ہے کہ یا تو جمعے سے ایک دن پہلے بھی روزہ رکھا ہو اور پھر جمعے والے دن بھی روزہ رکھے۔ اکیلے جمعے والے دن روزہ نہیں رکھ سکتا، لیکن رمضان میں اس نے رکھنا ہے۔ اب جمعے والے دن روزہ رکھنا اور اس سے پہلے ایک دن رکھنا یا بعد میں، جیسے عاشورہ کا روزہ بالفرض آ جاتا ہے اور جمعے والے دن وہ روزہ رکھتا ہے، اس سے ایک دن پہلے رکھتا ہے یا بعد میں رکھتا ہے، تو یہ اس کی جائز شکل ہے۔ تو جس کسی نے جمعے والے دن روزہ رکھنے کی اسے توفیق عطا ہوئی اور اس روزے کی حالت میں جمعے والے دن ہی اس نے مریض کی عیادت کی اور ایک جنازے میں شامل ہوا اور اللہ کی راہ میں صدقہ کیا یا ایک گردن آزاد کی، ایسے شخص کے لیے جنت واجب ہو گئی۔ اور ہمارے صالحین یہ 4 کام اکٹھا کرنے کے موقع تلاش کرتے تھے کہ جس دن روزہ ہو تو وہ صدقہ بھی کر لیں، اور اس دن جمعے کا دن بھی ہو، اور اس دن وہ مریض کی عیادت بھی کر لیں اور کسی جنازے میں بھی شامل ہو جائیں۔ تو ایسے شخص کے لیے یہ خوشخبری ہے کہ اس کے لیے جنت واجب ہو گئی۔ پھر دیکھیے 13واں نیک عمل جو جنازے کی نماز میں شامل ہوا، نماز جنازہ میں شامل ہوا۔ مالک ابن حبیرہ الشامی کہتے ہیں، اور وہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ وقت گزارنے والے صحابہ کرام میں سے تھے، ان کی عادت تھی کہ جب وہ کسی جنازے میں آتے تو پوچھتے کہ جنازہ پڑھنے کے لیے کتنے لوگ اس وقت دستیاب ہیں، اور پھر ان تمام لوگوں کو 3 صفوں میں تقسیم کر دیتے، پہلی صف بناتے، پھر دوسری بناتے، پھر تیسری بناتے، اور پھر فرماتے ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے، ما صفت صفوف ثلاثۃ من المسلمین علی میت
مسلمان جب کسی میت پر 3 صفحے بناتے ہیں الا اوجب، تو ایسے اس طرح صفحے بنانے والوں کے لیے جنت واجب ہو جاتی ہے۔ اس حوالے سے علماء کرام کا یہ کہنا ہے کہ اس سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ نماز جنازہ میں 3 صفحے بنانے کی فضیلت کیا ہے، بجائے اس کے کہ سارے ایک ہی صف بنا کے کھڑے ہو جائیں۔ سپوز 25-30 افراد ہیں اور کہیں جی جگہ کھلی ہے قبرستان میں تو ہم ایک ہی صف بنا کے کھڑے ہو جاتے ہیں، نہیں، 3 صفوں میں ان کو تقسیم کیا جائے۔ اگر حاضرین کی تعداد کم ہو تب بھی 3 صفحے بنانا مستحب ہے، یعنی نہ کرنے سے گناہ نہیں ہے، لیکن کرنے سے فضیلت میں اضافہ اور ثواب میں اضافہ اور درجات میں اضافہ ہو جاتا ہے۔ کس کی فضیلت میں اضافہ ہوتا ہے؟ جنہوں نے وہ صفحیں بنائیں، ان کے لیے جنت واجب ہو جاتی ہے۔ تو علماء کرام کا یہ کہنا ہے اگر صرف 7 افراد بھی ہوں تو ایک آدمی کو ان میں سے امام بنا دیا جائے اور پہلی صف میں 3 افراد کھڑے کر دیے جائیں، دوسری صف میں 2 افراد کھڑے کر دیے جائیں اور تیسری صف میں ایک آدمی کھڑے ہو کر نماز جنازہ پڑھ لے۔ اور مالک ابن حبیرہ کا دستور ہی یہ تھا کہ جب بھی وہ کسی کی نماز جنازہ پڑھنے جاتے تو تمام افراد کو 3 صفوں میں تقسیم کر دیا کرتے تھے، اور پھر اس حدیث کا ذکر کرتے کہ میں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ سنتے ہوئے کہتے ہوئے سنا ہے کہ جو کوئی بھی مسلمان کسی میت کے اوپر 3 صفحے بنا کر نماز جنازہ پڑھتے ہیں ان کے لیے جنت واجب ہو جاتی ہے۔ تو یہ مستحب عمل ہے اور اتنا بڑا نیکی کا کام ہے۔ آپ دیکھیے کہ ہمارے اللہ کو ڈسپلن کتنا پسند ہے، اور ڈسپلن کی جو خوبصورتی ہے وہ ہم سب جانتے ہیں۔ آپ ذرا تصور کیجئے اگر ایک ہی صف بنی ہو اور اگر 3 صفیں بنی ہو تو دونوں میں سے کون سا منظر زیادہ خوبصورت ہے۔ تو یہ ہے کہ نماز، یہ جو علماء کرام اس سے یہ نتیجہ اخذ کرتے ہیں کہ جنازے میں 3 صفحے بنا کر نماز جنازہ ادا کرنے کی فضیلت کیا ہے۔ پھر دیکھیے 14ویں نمبر پر جو نیک عمل ہے، جس نے جمعہ پڑھا۔ امامہ الباہلی کہتے ہیں کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے ایک دن میں جمعے کی نماز ادا کی، اس دن روزہ بھی رکھا اور پھر ایک مریض کی عیادت بھی کی اور وہ ایک جنازے میں بھی شامل ہوا اور ایک نکاح میں گواہی بھی دی، وجبت لہ الجنہ، اس کے لیے جنت واجب ہو جاتی ہے۔ کیونکہ یہ سارے نیکی کے کام ہیں۔ آپ کا کسی نکاح میں شامل ہونا دراصل فیملی انسٹیٹیوشن کو اسٹرینتھن کرتا ہے، اور یہ پیغام ایک معاشرے کو دیتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کو یہ انسٹیٹیوشن پسند ہے اور یہ مسنون طریقہ ہے فیملی بنانے کا۔ لیکن اگر کوئی نکاح میں شامل ہی نہیں ہوتا تو کیا ہوگا؟ اس سے فیملی انسٹیٹیوشن کمزور ہو جائے گا۔ تو یہ ایک بہت بڑی نیکی ہے، کسی کے نکاح میں شامل ہونا، کسی کے نکاح میں جو ہے حاضر ہونا۔ تو ایک ہی دن میں یہ نیک کام اکٹھے کر لیے جائیں۔ من صلی الجمعۃ، جس نے جمعے کی نماز پڑھی، وصام یومہ، اور اس دن روزہ بھی رکھا، وعاد مریضا، اسی دن مریض کی عیادت بھی کی، وشہد جنازۃ، اور جنازے میں شامل ہوا، وشہد نکاحا، اور نکاح میں شامل ہوا، وجبت لہ الجنہ، اس کے لیے جنت واجب ہو جاتی ہے۔ لیکن یہاں ذہن میں رہے کہ جمعے والے دن یہاں روزے کا اس حدیث میں ذکر نہیں ہے، تو گویا اگر روزہ نہیں رکھ سکے تو باقی نیک کام اکٹھے کر لیے جائے، یہ اس دن کے لیے کوشش کرنی چاہیے۔ 15ویں نمبر پر دیکھیے کہ جس کی اس دنیا سے انتقال کے وقت آخری کلام لا الہ الا اللہ ہو، اس کے لیے جنت واجب ہو جاتی ہے۔ اور ہمیں بہت زیادہ ہماری شریعت اس بات کی تلقین کرتی ہے کہ جب ہمارے گھر میں ہمارا کوئی فیملی ممبر نزع کی حالت میں ہو تو اسے لا الہ الا اللہ کی تلقین کی جائے۔ انس کہتے ہیں کہ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر داخل ہوئے اور وہ کافی اداس لگ رہے تھے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ما لی اراک کئیبا، کیا وجہ ہے کہ آج میں آپ کو اداس دیکھ رہا ہوں؟ قال یا رسول اللہ، کہنے لگے اللہ کے رسول، میرا ایک چچا کا بیٹا تھا اور کل وہ نزع کی حالت میں تھا اور میں اس کو دیکھ رہا تھا اور اس کا انتقال ہوا۔ تو آپ سے ہم نے فرمایا کیا تم نے اسے لا الہ الا اللہ کہنے کی تلقین نہیں کی؟ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ میں نے کہی۔ آپ سے پوچھا کیا پھر اس نے یہ الفاظ کہے؟ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں جی ہاں، انہوں نے لا الہ الا اللہ کہا اور اس کے بعد ان کا انتقال ہو گیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وجبت لہ الجنہ، اس کے لیے جنت واجب ہو گئی۔ ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ اے اللہ کے رسول، اگر یہی الفاظ زندہ افراد کہیں، یعنی صرف مرنے والے ہی کے لیے خوشخبری ہے تو زندہ کے لیے بھی بتائیے۔
تو آپ ہم نے فرمایا ہی اہدم لذنوبہم، آپ کا لا الہ الا اللہ کہنا آپ کے گناہوں کو مٹا دیتا ہے۔ اور اسی طرح سے لا الہ الا اللہ آخری وقت، آخری سانسوں میں کہنا جنت کو واجب کر دیتا ہے۔ تو گویا لا الہ الا اللہ کا زندگی میں بھی ذکر کرتے رہنا، اور آخرت کے وقت بھی، آخری وقت میں، آخری سانسوں پر بھی لا الہ الا اللہ کہنا، یہ وہ نیک عمل ہے کہ جس کے نتیجے میں جنت واجب ہو جاتی ہے۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمیں یہ نیک عمل اپنی زندگی میں کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ہمیں ہمت دے کہ ہم دین کو سیکھنے کے لیے وقت نکالیں اور پھر اس پر عمل کریں، اور اس پیغام کو اپنے پیاروں تک اور دوسروں تک پہنچانے کی کوشش کریں۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔